معزز سامعین محترم، قربانی ایک ایسی سنت ہے جو جناب ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوئی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام علیہم السلام ایک کے بعد دیگر ہے وہ اس قربانی کو کرتے رہے۔ اور قرآن پاک میں سورہ صافات کے اندر میرے رب نے فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے قربانی جو ہے بعد والوں کے لیے ایک نشانی بنا دی کہ قیامت تک آنے والے جو مسلمان ہیں اس کو کرتے رہیں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا چیز ہے، قربانی کس کو کہتے ہیں؟ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی ھذا سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، قربانی اللہ کے نبی جناب ابراہیم جو تمہارے اور ہمارے جد امجد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ اور قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو کی ہے یہ اللہ کی طرف سے ایک آزمائش تھی۔ انہوں نے کہا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری۔ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل سے قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا کہ حضرت اسماعیل سے حضرت ابراہیم نے کہا کہ اے بیٹا میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور نبی کا جو خواب ہوتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتا ہے، نبی کا بولنا بھی اللہ کی وحی ہے، نبی کا خواب بھی اللہ کی وحی ہے۔ تو کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب میں دیکھا کہ انی اری فی المنام انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری۔ تو کہا بیٹا اب تمہارا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آج کے دور کی اگر اولاد اس زمانے کی جو عموماً ماں باپ کے سامنے بچے بولتے ہیں زبان کھولتے ہیں، اگر اس زمانے کے نوجوان ہوتے ہیں تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ ابا جی آپ کیا کہہ رہے ہیں، لیکن کیا کہا انہوں نے کہ آپ فکر نہ کریں، آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے۔ تو لے گئے، اللہ نے فرمایا فلما اسلم وتلہ للجبین، حضرت اسماعیل نے حضرت ابراہیم نے اپنے بیٹے جناب اسماعیل کو زمین پر لٹایا اور زمین پر لٹا کر گردن میں چھری رکھی۔ لیکن اولاد کی ایک کشش ہوتی ہے، جب اولاد کی آنکھوں پر آنکھیں نظر پڑی تو وہی بچپن کا جو لاڈ پیار ہے باپ کو وہ یاد آیا، تو فرمایا اللہ نے فرمایا فلما اسلما، وہ دونوں اللہ کے حکم کے آگے اپنے سر کو جھکا دیا۔ ایک سر کو جھکانا ہے نیچے رکھنا، ایک اللہ کی ہر بات کو ماننا یہ بھی سر کو جھکانا ہے۔ اور مسلمان کی جو تعریف قرآن نے کی ہے وہ یہی ہے کہ مسلمان ہوتا ہی وہ ہے جو اپنی خواہش پر، اپنی انا پر، اپنی مرضی پر، اپنی سوچ پر اور اپنے جو ہے نظریات پر اللہ اور اس کے رسول کے نظریات کو ترجیح دیتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے فلما اسلما، جب دونوں نے اللہ کے حکم کے آگے اپنا سر جھکا دیا، وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا جو سر ہے وہ ماتھے کے بل نیچے رکھا، کیونکہ جس چہرہ سامنے تھا تو دل کی جو محبت تھی وہ جاگتی تھی۔ چہرہ جب نیچے رکھا، ماتھا نیچے لگایا اور وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور گردن پر چھری رکھی۔ گردن پر چھری رکھ کے جناب حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے چھری چلائی، لیکن چھری چلتی نہیں، حتیٰ کہ چھری کو زمین پر دے مارا، اور جب آنکھیں کھولی حضرت اسماعیل علیہ السلام خود بھی اپنی بھی آنکھوں پر پٹی، بیٹے کی آنکھ پر بھی پٹی، اور جب چھری دیکھی کہ چھری نیچے پڑی ہے اور قریب ہی اللہ فرماتا ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اسماعیل کی جگہ ایک خوبصورت ذبیحہ، ایک ذبیحہ، ایک مینڈا، ایک چھترا جس کو ہم بولتے ہیں دمبا، یہ اللہ فرماتا ہے ہم نے بھیج دیا، اور یہ دوسروں آنے والے جہان کے لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور حضرت اسماعیل مسکرا رہے ہیں تو اللہ نے فرمایا ان نادیناہ ان یا ابراہیم، نادیناہ ان یا ابراہیم،
اللہ فرماتا ہے ہم نے صدا دی، بلایا حضرت ابراہیم کو اور کہا اے ابراہیم تم نے اللہ کے امتحان کو پاس کر لیا۔ بہت بڑا آزمائش تھی کہ بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ اب آزمائش حضرت ابراہیم کی شروع ہو گئی اپنے علاقے سے جہاں پر رہتے تھے، وقت کے نبی، لیکن علاقے والوں نے قدر نہ کی، نکال دیا اپنے علاقے سے۔ پہلی آزمائش ہے۔ دوسری آزمائش ہے کہ اولاد ہی نہیں ہے، شادی کی تو اولاد نہیں، 80 سال کے بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے۔ اس کے بعد دعائیں منتیں کر کے اللہ تبارک تعالیٰ نے اولاد دی اور فرمایا ان کو مکہ کی وادی میں چھوڑاؤ۔ اور اس کے بعد میرے رب العالمین نے پھر جب حضرت اسماعیل بڑے ہوئے تو کیا حکم آیا کہ ان کو ذبح کرو، اور کبھی نمرود پکڑ لیتا ہے، کبھی ذبح کرنے کو حکم، آزمائش پر آزمائش۔ اور اللہ نے اس کا صلہ کتنا زیادہ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے سارے نبی پیدا کیے۔ حضرت ابراہیم کے بعد جتنے نبی آئے ہیں سارے جناب ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ بنی اسرائیل کے سارے نبی اور بنی اسماعیل، خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔ تو یہ سنت ابراہیم اصل میں بنیادی فلسفہ ہے انسان کو اپنی انا مارنے کا۔ جب ہم جانور پر چھری پھیرتے ہیں تو اصل میں اپنے دل میں وہ خواہش ظاہر کریں، یہ خواہش ظاہر کریں کہ اللہ جس طرح میں یہ جانور کو ذبح کر رہا ہوں، اپنی انا کو، اپنی میں کو، اپنے تکبر کو اور اپنی مرضی کو بھی تیرے اور تیرے نبی کی خاطر ایسے ہی قربان کروں گا۔ قربانی خالی جانور کے خون بہانے کا مقصد نہیں ہے، کیونکہ قرآن میں میرا رب خود فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها، اللہ فرماتا ہے کہ تم میں سے کسی شخص کے جانور کا گوشت اللہ کو نہیں پہنچتا۔ اللہ کو کسی جانور کا گوشت، سارے بولیے، نہیں پہنچتا۔ ولا دماؤها، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ فرماتا ہے نہ مجھے تمہارے جانوروں کا گوشت پہنچتا ہے، نہ تمہارے جانوروں کا خون پہنچتا ہے، وَلَكِنْ يَنَالُهُ تَقْوَى مِنْكُمْ، ایک چیز ہے جو پہنچتی ہے اور یہ ہے تمہارے دل کا خلوص ہے، تمہارے دل کا ذوق ہے، اخلاص ہے جو رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو جانور کو ذبح کرنا اللہ رب العالمین نے یہ بنیادی فلسفہ ہی بتا دیا کہ تمہارے دل کا خلوص پہنچے گا۔ جیسے کچھ لوگوں کا خلوص 10 دنوں میں، یہ جب سے ذی الحج کا چاند نظر آیا ہے، کئی لوگوں نے داڑھی نہیں کٹائی، جنہوں نے قربانی کرنی داڑھی نہیں کٹا رہے یا مونچھیں نہیں کٹوائی، جنہوں نے قربانی کرنی ہے انہوں نے ناخن نہیں کٹوائے۔ تو کوئی پوچھے بھائی کیوں؟ کہتے اس لیے کہ 10 دن میں جو یہ کام کرتا ہے اس کو بہت زیادہ ثواب ملتا ہے، ثواب کی نیت سے نا۔ تو بھائی جہاں پر ثواب کی نیت سے 10 دن داڑھی نہیں کاٹی، 10 دن ناخن نہیں کاٹے، یہ مستحب عمل ہے، اور مستحب عمل کوئی بھی ہو اس کا لیول سنت کے برابر نہیں ہو سکتا، سنت کے برابر نہیں ہو سکتا۔ فرض کے بعد واجب، واجب کے بعد سنت ہے اور پھر مستحب ہے، چوتھا درجہ ہے ثواب کا، مستحب کا۔ 10 دن داڑھی نہیں کاٹی، 10 دن ناخن نہیں کاٹے، تو بھائی آپ یہ نیت کیوں نہیں کر لیتے یار 10 دن اگر داڑھی نہیں کاٹی، یا اللہ میں پوری زندگی داڑھی نہیں کاٹوں گا، ارادہ کریں نا، یہی تو ہے نا، یہی انا اور خواہشات تو یہی تو بتاتی ہیں کہ بھائی داڑھی کاٹ، ذرا منڈا شنڈا بن ہے جی، ذرا اپنے آپ نو بنا سنوار کے رکھ۔ تو بھائی جو داڑھی رکھتے ہیں بن سور وہ بھی جاتے ہیں، ایسا نہیں کہ داڑھی رکھنے سے کوئی بندہ کو پچھلے زمانے میں چلا جاتا ہے۔ داڑھیاں جن لوگوں نے چھوڑی ہیں 10 دن نہیں کاٹی، وہ اپنی داڑھی کو بالکل چھوڑ دیں، نہ اپنی مونچھوں کو کٹوائیں، قربانی کرنے کے بعد ناخن کو کٹوائیں، لیکن جو داڑھی ہے داڑھی کو مت کاٹیں۔ کیوں؟ کیونکہ قربانی ہمیں یہی چیز بتاتی ہے کہ بندے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، بندہ کہتا ہے یا اللہ میری نماز، و نسکی میری قربانی، و مماتی میرا مرنا، و محیای و مماتی میرا جینا اور میرا مرنا، یا اللہ یہ سارا کچھ کس کے لیے ہے بھائی؟ تیرے لیے۔ اے اللہ یہ سارا کچھ تیرے لیے،
یہ نمازیں، یہ قربانیاں، یہ روزے، یہ عبادات، یہ صدقات و خیرات، یہ جینا اور یہ مرنا، سارا کچھ کس کے لیے بھائی؟ اللہ کے لیے۔ کس کے لیے بھائی؟ تو جب ہم نے سب کچھ ہی اللہ کے لیے کرنا ہے تو بھائی حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ داڑھی میری سنت ہے، اس کو اپنے چہرے پر سجاؤ۔ تو 10 دن نہیں کاٹی، کوئی فرق نہیں آیا، تو انشاءاللہ آئندہ زندگی میں ہی کوئی فرق نہیں پڑے گا، داڑھیاں نہ کاٹے۔ اب آپ مستحب سمجھتے ہوئے داڑھی کاٹیں گے تو یہ گناہ ہے۔ ناخن کاٹیں، مونچھیں کٹوائیں، اپنے زیر ناف بغل کے بال صاف کروائیں، لیکن داڑھی کے بال اگر ثواب سمجھتے ہوئے کٹوائے گا تو گناہ ملے گا۔ تو اس لیے سنت ابراہیمی کے ساتھ ساتھ اپنی اس خواہش پر بھی چھری ذرا پھیریں، اپنی انا پہ چھری پھیرو، اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کے چکر میں انشاءاللہ داڑھی رکھیں، اللہ آپ کے چہرے پر نور عطا کرے گا، یہ وعدہ ہے۔ انشاءاللہ آپ داڑھی رکھیں، انشاءاللہ آپ کے چہرے پر اللہ نورانیت بھیجے گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام 10 سال مدینہ میں رہے، ہر سال قربانی کی، اور جب حج کا موقع آیا میرے سرکار دو عالم علیہ السلام نے 100 اونٹ جو ہے وہ قربان کیے۔ کتنے بھائی؟ 100 اونٹ۔ اب حدیث سنیے، حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں حج کے موقع پر سرکار دو عالم علیہ السلام نے اپنی ہر بیوی کے لیے ایک ایک گائے ذبح کی۔ 9 بیویاں سرکار کی موجود تھی اس وقت، 9 بیویاں، ہر بیوی کی طرف سے ایک ایک گائے، 9 گائے ذبح کی، اور 100 اونٹ نبی پاک نے خریدے اور اللہ کے راستے پر اس کو قربان کیا۔ اب جب سرکار قربان کرنے لگے، ہمارے لیے سرکار نے کیا حکم دیا، وہ قربانی کا مسئلہ بھی سن لیجئے۔ فرمایا ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو جو ہے نا وہ ذبح مت کرو، اور جانور کو ذبح کرو تو پہلے چھری کو تیز کرو، جانور کو پانی پلاؤ، جانور کو دلاسا دو، اور اس کو اچھے طریقے سے لٹا کر قبلہ رخ کر کے پھر اس پر چھری پھیرو۔ ہم تو اتنا اہتمام کرتے ہیں، لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بھی حضرت علی کو فرمایا علی 5 اونٹوں کو لائنوں میں کھڑا کرو اور 5 اونٹ میرے پاس لے کر آؤ۔ اب 5 اونٹ لائن میں کھڑے، نبی علیہ السلام نے ہاتھ میں چھری پکڑی، ہوتا تو یہ ذبح کرنے والا خود چل کے جاتا ہے جانور کے پاس، لیکن یہاں ماجرا جدا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جانور کے پاس نہیں گئے، بلکہ وہ سارے اونٹ 5 کی لائن میں جو حضرت علی نے لگائے تھے، وہ 5 اونٹ بھاگ کر اپنی گردن نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کرتے اور کہتے یا رسول اللہ پہلی چھری میری گردن پر پھیرے۔ یعنی وہ اپنے زبان حال سے بتا رہے تھے کہ یا رسول اللہ ہم یہ نہیں کہ جانور ڈر جائے، اور حضور نے 5 جانوروں کو، ہر ایک جانور کو ایک دوسرے کے سامنے چھری پھیری اور کوئی جانور اس پہ نہیں تڑپا۔ ہم تو جانور کو ذبح کرے جانور تڑپتا ہے نا، تکلیف میں ہوتا ہے، لیکن نبی علیہ السلام نے 5 جانوروں کو کیا اکٹھا ذبح، نار کیا، اور کوئی جانور تڑپا نہیں، بلکہ اپنی گردن، ہر جانور اونٹ جو ہے وہ حضور کی بارگاہ میں گردن اپنی پیش کرتا، یعنی جانور کو بھی پتہ چل گیا یہ ہمارے نبی ہیں۔ تو میں کہتا ہوں جس کے دل میں اپنے نبی کا عشق نہیں ہے، اپنے نبی کی محبت نہیں ہے، تو میں کہتا ہوں وہ تو اس جانور سے بھی کیا گزرا ہے۔ جانور کو سمجھ آ جائے یہ اللہ کے نبی ہیں، اور 1400 سال کے بعد قادیانیوں کو سمجھنا ہے یہ اللہ کے آخری نبی ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 10 سال حضور ہر سال 2 قربانیاں کرتے، حج کے موقع پر 100 اونٹ نہر کیے، 100 اونٹ کیے۔ اور نبی علیہ السلام ایک مرتبہ جب تشریف لائے، عید کا دن تھا، بی بی عائشہ فرماتی ہیں عید کی نماز کے بعد نبی علیہ السلام گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لا کر 2 جو بکرے ہیں، اور وہ بکروں کا رنگ کیسا تھا، فرمایا وہ کھاتے بھی سیاہی میں تھے، دیکھتے بھی سیاہی میں تھے، چلتے بھی سیاہی میں تھے، مطلب ان جانوروں کی آنکھیں بھی، آنکھوں والا حصہ بھی سیاہ تھا، اور اس کا کھانے والا یعنی منہ والا حصہ بھی سیاہ تھا، نیچے پاؤں والا حصہ بھی سیاہ تھا، اور بقایا سفید تھا۔ اب یہ حدیث میں جواز بیان کیے گئے، ورنہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بہترین جانور وہ جانور ہے کہ جو سفید ہو، سفید جانور ذبح کرنا یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ ثواب ہے۔ اس کا یہ نہیں مطلب کہ کوئی کالے رنگ کا ہوگا تو وہ حرام ہے، نہیں، ثواب زیادہ کس میں ہے بھائی؟
سفید میں، لیکن اگر سیاہ ہو، کچھ سیاہ ہو کچھ سفید، وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل سیاہ ہو تو بھی جائز ہے، حرام منع مکروہ بھی نہیں ہے، لیکن زیادہ اللہ کو پسند سفید جانور ہے کیونکہ یہ زیادہ شفاف رنگ ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ چھری لاؤ، چھری لائی، حضور نے اس کو تیز کیا اپنے ہاتھ سے، نبی علیہ السلام نے پھر لٹا کے بکری کو، اس کے بکریوں کے اوپر والے جو دو ہاتھ ہیں اس پر پاؤں رکھا، اپنا پاؤں رکھ کے حضور نے قبلہ رو کر کے اس کا دعا پڑھی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے بھی قبول کر، میری آل کی طرف سے بھی قبول کر، اور میرے ان امتیوں کی طرف سے بھی قبول کر جو قربانی نہیں کر سکے۔ دیکھو حضور نے تو اپنے ان غریب امتیوں کے لیے پہلے قربانی کر دی تاکہ اس قربانی کے ثواب میں وہ بھی شریک ہو جائیں، اور حضور نے فرمایا جو قربانی کرتا ہے ہر بال کے عوض ایک نیکی ہے، اور فرمایا قیامت والے دن اللہ اس جانور کو اتنی بڑی جو ہے نا اس کے جسامت ہو جائے گی کہ یہ ان 7 بندوں کو جس نے بڑے جانور میں حصہ ڈالا اور جس نے چھوٹے جانور تو ایک جانور، فرمایا اس کی پشت پر بیٹھ کے وہ جنت میں جائیں گے، اتنی فضیلت ہے۔ تو قربانی کے چند مسائل سماعت کر لیجئے۔ قربانی کا جانور کرنے سے پہلے آپ نے یہ احتیاطیں رکھنی ہیں، جو میں نے 4 ایپ بتائے تھے وہ دیکھ لینے، کہ بالکل کمزور نہ ہو، بیمار نہ ہو، کانا نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یہ 4 ایپ اس میں نہ ہو۔ اس کے علاوہ وہ جانور جس کو آپ ذبح کر رہے ہیں 7 کے 7 بندے اگر موجود ہوں تو زیادہ بہتر ہے، نہیں موجود تو کم از کم سب سے کہے بھائی یہ ہم اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں۔ کس کے لیے کر رہے ہیں بھائی؟ اللہ کی رضا۔ 6 بندوں نے اللہ کی رضا کے لیے کیا، 7ویں نے گوشت کی نیت کی، تو بھائی 6 بندوں کی بھی نہیں ہوئی، 7ویں کی تو ہوئی نہیں ہے، 6 کی بھی نہیں ہوئی، جس سے 7 کے 7۔ اور جب ذبح کرنے جتنے لوگ وہاں موجود ہیں تمام کے تمام لوگ بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز سے پڑھیں گے، بلکہ علماء نے لکھے کہ مکروہ ہے، بلکہ بعض نے کہا کہ قربانی نہیں ہوتی، ایک بندہ بسم اللہ جو چھری پھیر رہا ہے وہ پڑھ رہا ہو، بقایا نہیں پڑھ رہے، تو بعض نے تو ناپسند قرار دیا ہے، کہا قربانی نہیں ہوتی، لیکن 7 کے 7 بندوں کو چاہیے کہ وہ تکبیر پھیرتے ہوئے بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھنا، بسم اللہ اللہ اکبر اونچی آواز سے پڑھنا ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے کہ یا اللہ یہ جو ہم نے قربانی کی ہے یہ میدان محشر میں ہمارے لیے، ہمارے اور جہنم کے درمیان میں آڑ بن جائے، ہمارے لیے جنت میں جانے کا باعث بن جائے۔ تو جب آپ نے جانور ذبح کر لیا ہے تو 1 سال صرف سرکار نے حکم دیا تھا کہ 3 دن سے زیادہ گوشت نہیں رکھنا، 1 سال۔ دوسرا سال ہوا تو حضور نے یہ حکم چینج کیا، فرمایا اب یہ گوشت قربانی کا جب تک جی چاہے کھاؤ اور جب تک جی چاہے استعمال کرو، یعنی محرم ہو، اگلا سال کا محرم ہو، کوئی چکر نہیں، جب تک وہ آپ اس کو صحیح سلامت اس کو رکھ سکتے ہیں آپ استعمال کریں۔ لیکن قربانی کا جانور کے گوشت کے 3 حصے کرنے ہیں، ایک اپنے لیے، لیکن جب آپ نے ذبح کرنا ہے نا اللہ کے لیے تو اس کو سارے کو مکس کریں، سارے کو مکس کریں، مکس کرنے کے بعد سب کو ایک ہی طرح اپنی دلی تسلی کر لیں کہ مکس ہو گیا ہے، یہ نہ ہو کہ اچھا جو گوشت اپنے لیے علیحدہ کر لیں اور ماڑا گوشت کسی کو دیں تو وہ بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اللہ پاک قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ رب العالمین فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اللہ نے فرمایا تم میرے بندو تم نیکی پا ہی نہیں سکتے، تم نیکی نہیں پا سکتے جب تک حتی تنفقوا مما تحبون، جب تک قیمتی شے اللہ کی بارگاہ میں قربان نہیں کرو گے نیکی کو پا سکتے۔ سارے بولیے نیکی کو پا سکتے، یہ میں نہیں کہہ رہا بھائی، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے، 4تھا سپارے کا آغاز ہے۔ تو اللہ کی بارگاہ میں اگر ہم نے اللہ غریب کو دینا مطلب کہ اللہ کو دینا ہے، تم نے غریب کو نہیں دینا، تم نے اللہ کے ساتھ تجارت کرنی ہے، تم نے غریب رشتہ داروں کو نہیں کھلانا، کسی غریب تم نے